عثمان ڈار اور صداقت علی عباسی صاحب کے تخلقہ خیز انٹرویوز کے بعد اب جو آنے والا انٹرویو ہے یا پریس کانفرنس ہے وہ تمام ٹی وی چینلز کا پرائم ٹائم لے جائے گا۔ وہ نیوز چینلز کے ٹیکرز کی آدھا گھنٹہ سے زیادہ تک زینت بنا رہے گا۔ میں بات کر رہا ہوں ہم سب کے فیورٹ جناب شیخ رشید صاحب کی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تمام ٹی وی چینلز پر یہ بات مشہور ہے کہ جی شیخ صاحب کو لینے سے ریٹنگ جو ہے وہ زمین سے آسمان تک چلی جاتی ہے، آسمان کی بلندیوں کو چھوتی ہے اس ٹی وی چینل کی ریٹنگ، جس کسی کو بھی شیخ صاحب کی صحبت کا شرف حاصل ہو جائے۔ ہمارے پیارے شیخ رشید صاحب کافی عرصے سے اپنے گیٹ نمبر 4 کو پیارے ہوئے ہیں۔ ان کے ساتھ بڑی کوئی گیم کر گیا تھا جی یہ بندہ جس کو ہم فیض امید کہتے ہیں، اور ساتھ ہی عمران خان صاحب۔ وہ ان دو شخصیات کی باتوں میں آئے اور بہت سارے کام اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کر گزرے۔ ان کا انہیں دل سے ملال ہے۔ جب وہ حکومت میں تھے ان کو تب بھی کہہ دیا گیا تھا کہ اس جماعت سے باہر نکل آئیے، لیکن شیخ صاحب نے کوئی مصلحت جانی یا وہ کسی غلط فہمی کا شکار ہو گئے، اور ہمیشہ کی طرح جیسے وہ چڑھتے سورج کو سلامی کرتے تھے، اس مرتبہ انہوں نے ڈوبتے ہوئے سورج کی پوجا کر لی۔ اس کا انہیں خمیازہ بھگتنا پڑا اور اپنے گھر کی بلی چڑھا کر بھی ان کی معافی نہ ہو سکی۔ شیخ صاحب کی جو لال حویلی تھی وہ بھی مالکوں کی دی ہوئی تھی، اور جب وقت آیا تو مالکوں نے واپس بھی لے لی۔ شیخ صاحب کی طاقت کو توڑا گیا کہ جس طرح سے عمران خان صاحب کو بھی یکدم گرفتار نہیں کیا گیا تھا۔ عمران خان صاحب کو جس کسی نے جو طاقت دی تھی وہ ساری طاقت ان سے واپس لی گئی، اور اس کے بعد انہیں جیل کا مزہ چکھایا گیا۔ اور ایسا اگلو نے تبھی کہہ دیا تھا کہ جب خان صاحب نے نیوٹرل اور اس طرح کے نعرے لگانے شروع کیے تھے تو بہت سارے لوگوں نے تبھی یہ انکشاف کر دیا تھا جی کہ بڑے گھر والوں نے کہا ہے کہ اس کو ہم نے جہاں سے اٹھایا تھا اسے ہم وہیں پہ بٹھائیں گے۔ وہی بات ہوئی شیخ صاحب کے ساتھ بھی، ان کو جہاں سے اٹھایا گیا تھا دھیرے دھیرے کر کے شیخ صاحب کو وہیں پہ لایا گیا ہے۔ شیخ صاحب خود مانتے بھی رہے کہ وہ گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہیں، اور جن کی وہ پیداوار تھے شیخ صاحب نے انہی سے بغاوت کر دی، ان کا کہا ہی نہیں مانا بہت ساری چیزوں میں۔ تو شیخ صاحب کو اب خمیازہ تو بھگتنا ہی تھا۔ شیخ صاحب نے وہ بھگتا بھی، مہینوں تک گرفتاری سے پہلے جو ہے وہ مہینوں تک ذلیل و خوار ہوئے، کھجل ہوئے کہ اگر ایک بندہ جو وزیر داخلہ بھی رہا ہو ملک کا، جو سالوں تک وزیر ریلوے کا وزیر بھی رہا ہو، اور بھی بہت ساری وزارتیں شیخ صاحب کے حصے میں آتی رہی، جس بندے نے کبھی اپوزیشن میں بھی کسی کے سامنے جھکنا نہ سیکھا ہو، کیونکہ بڑے گھر میں جناب کی اچھی سلام دعا تھی، تو بڑی اپنی ایک جو ہے وہ تڑی کے ساتھ رہا کرتے تھے شیخ صاحب اپنے زمانے میں۔ تو ہمیشہ ہی ایک جو ہے شیخ صاحب، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ٹی وی چینلز کا بھی پرائم ٹائم شیخ صاحب کے مقدر میں آتا تھا۔ شیخ صاحب کو ریٹنگز کا شہزادہ کہا جاتا تھا۔ تمام میڈیا چینلز شیخ صاحب کو اپنے پروگرام میں لانے کے لیے کوشاں رہتے تھے۔ تو ویسے بندے پہ ایسا وقت آ گیا کہ ان کو میڈیا میں بھی وہ سینسرشپ کا شکار ہو گئے، مہینوں تک گھر کا کھانا نصیب نہیں ہوا، گھر میں نہیں جا سکتے تھے، پھر وہ لال حویلی جو ان کا مان تھا وہ بھی آخر سیل کر دی گئی، اور اس کے بعد شیخ صاحب کو گرفتار کیا گیا۔ اب جب شیخ صاحب آ کر پھٹیں گے، ایک انٹرویو میں شیخ صاحب نے کہا تھا کہ اس کے بعد انہیں سینسرشپ کا شکار کر دیا گیا تھا، تو شیخ صاحب نے تب کہا تھا کہ میں دن رات اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں پھٹ جاؤں گا، میں بتا نہیں سکتا مجھ پہ کیا گزر رہی ہے۔ تو شیخ صاحب پہ جو ہے وہ بڑے ہی مشکل حالات شیخ صاحب نے فیس کیے، اور شیخ صاحب کو اس بات کا احساس ہوا کہ انہوں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے اور کیوں کی ہے، کس کے پیچھے لا کر کی ہے۔ وہ لوگ جو عمران خان صاحب کی تو شخصیت ایسی ہے کہ وہ تو جناب اپنا مطلب نکلنے کے بعد کسی کو سلام بھی نہیں کرتے، اور کسی کو کبھی انہوں نے ساتھ بٹھا کر کھانا بھی نہیں کھلایا۔ عمران خان صاحب کی تو پرسنالٹی کوئی کیا ہی کہنے ہیں، ان کا تو وہ لائف سٹائل ہی سمجھ سے باہر ہوتا ہے۔ تو وہ تو جن باجوہ صاحب نے ان کو وزیر اعظم بنوایا تھا وہ ان کے نہیں بنے، وہ تو ان کو بھی ایکسٹینشن بھی نہیں دینا چاہتے تھے۔ وہ بڑی مشکل سے انہوں نے تب اپوزیشن کی مدد لے کر پارلیمنٹ میں تو پھر ایکسٹینشن لے لی تھی، ورنہ بڑے معاملات خراب تھے تب بھی۔ تو یہ بات ہے کہ شیخ صاحب کا پریس کانفرنس یا انٹرویو دونوں میں سے ایک چیز بہت جلد دیکھنے کو مل سکتی ہے، اور شیخ صاحب کی جو انکشافات ہوں گے نا وہ ایسے ہوں گے کہ آپ ماضی کے تمام قصے بھول جائیں گے، کہ شیخ صاحب جب بھی بات کرتے ہیں وہ پھر لگی لپٹی رکھنے کے قائل ہی نہیں ہیں۔
وہ تو ہر بات جناب کھول ڈول کے بیان کرتے ہوتے. تو آپ سوچئے کہ جب شیخ صاحب نے آ کر بتایا کہ 9 مئی کے واقعات کی پلاننگ کہاں کہاں سے ہوئی تھی اور کون کون اس میں شامل تھا، اور جب کسی کی اہلیہ کے بھی نام آ گئے اور نکاح کے بھی قصے چھڑ گئے تو کیا بنے گا جی؟ دھجیاں اڑ جائیں گی، دھجیاں. تو یہ بات ہے کہ میں نے سوچا میں آپ کو وقت سے بتا دوں کہ اگلے ہفتے میں آپ دیکھیں گے کہ شیخ صاحب کا انٹرویو آئے گا، شیخ رشید آئے گا اور چھا جائے گا. ایک بار پھر سے وہ پرانی رونقیں ٹی وی چینلز کی بحال ہوں گی اور ویورشپ کا برمار آ جائے گی، ویورشپ کی جی.